قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ ظالموں نے رجب کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے جو روایتیں گڑھیں، ان میں سے آپ روایتیں ملاحظہ فرمائیں اور پھر ذرا ذہن میں لائیں کہ رمضان میں ہر مسجد میں درس ہوتا ہے، کوئی مولوی رمضان کے روزوں کی ایسی فضیلت بتاتا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی رجب کا جس بندے نے پہلے رجب کا پہلی تاریخ کا روزہ رکھا تو 3 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ رمضان کے روزے کی بھی ایسی فضیلت ہے۔ جس نے 2 روزے رکھے اس کے 2 سالوں کا کفارہ، اور جس نے 3 روزہ تیسرے دن کا روزہ بھی رکھا اس کا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور جس نے آگے روزے رکھے تو ہر روزہ 1 مہینے کے گناہوں کی بخشش کا باعث بن جائے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت، اتنا زیادہ ثواب رجب کے روزوں کا ہو تو پھر رمضان کے روزے تو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آگے مسالے لگانے والوں نے بہت زیادہ مسالہ تیز لگایا ہے۔ امام عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، پیر صاحب جن کو پیر غوث اعظم کہتے ہیں نا، ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں انہوں نے یہ روزے لکھے تھے کہ بدعتیوں نے یہ حدیثیں اپنے پاس سے بنائی ہیں، لوگوں بچ جاؤ، یہ جھوٹ ہے، اللہ کے نبی کے نام پر لوگوں نے جھوٹ باندھا ہے۔ اور اب بدعتی حضرات ہو، پیر صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا، پیر صاحب نے یہ فرمایا، پیر صاحب نے یہ کہا ہے، اور نہ کام ہی ٹور لیا اتوں ہی۔ جس کام سے پیر صاحب روک کر گئے لوگوں نے اسی کو کھانے پینے کا ذریعہ بنا لیا۔ اس میں ایک لمبی روایت ہے کہ رجب کے روزوں کی فضیلت کیا ہے۔ نمبر 1، جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا اس کی فضیلت سن لیں، اگر ساری زمین کا سونا اور چاندی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اس 1 روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا بندہ۔ اور 1 روزہ رکھنے والے کو شام کے ٹائم 10 دعائیں کرے تو اللہ 10 کی 10 قبول کر لیتا ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ مولوی صاحب تو ہون تک چلو کوئی ایک ادھی کشمیر واسطے بھی کر چھڑن، ہر سال اپنی ہی کرائی جاندے نے، کشمیر ہی فتح ہو جائے، غزہ والے نو نجات مل جائے، کچھ تو کر لین، چلو 9 اپنے واسطے کر لین تو 1 ہی مسلمانوں واسطے کر دین، مسلمانوں نے 1 بھی نہیں کر دے۔ اگر اتنی فضیلت ہے تو 1 ہی کر چھوڑے، مسلمانوں کے لیے بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ آگے کہتے ہیں اگر کسی نے رجب کے 2 روزے رکھے تو اس کا درجہ 10 صدیقین کے برابر ہوگا۔ ابو بکر صدیق نے ساری زندگی آمنہ کے لال کی خدمت کی، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد سب حاضر کر دی، اور اینڈ پر آمنہ کے لال کی زبان مبارک سے نکلا، لوگوں ساری دنیا کے احسانات کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں سوائے ابو بکر صدیق کے بدلے کے، اللہ ہی دے گا کل کو۔ اتنی خدمات ابو بکر صدیق کی، تب جا کر صدیق بنا، اور ادھر آج کا ملا بیتی 2 روزے رکھنے والوں کو 10 صدیق ان کے برابر کر رہا ہے۔ مت ماری گی کہ نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتا ہے اگر 3 روزے رکھ لے تو اللہ عرش والا خود اعلان کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، لوگوں میرا بندہ، میرا ولی، میری محبت اس کے حق میں واجب ہو گئی ہے اور اس کا حق مجھ پر واجب ہو گیا ہے۔ اللہ کیا حق واجب ہو گیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ واہ سبحان اللہ۔ ساری زندگی بندہ رمضان کے روزے رکھے تو اللہ سے ساتھ دعائیں بھی کرتا ہے کہ اللہ قبول کر لے، کیونکہ قبول ہوا تو بات بڑھنی ہے، اور ادھر پر گارنٹی ہے کہ 3 روزے رکھے تو یہ ہو جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر کسی نے 4 روزے رکھ لیے تو قیامت والے دن وہ سب سے پہلے نامہ اعمال اس کو ملے گا، اور اگر کسی نے 5 روزے رکھ لیے تو سعودی عرب کا ایک ریگستان ہے عالج، کہتا اس کے ریت کے ذرات کے برابر اس کو نیکیاں ملیں گی، اور اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ کمال نہیں ہوگی؟ تو رمضان کے روزے تو پھر نہ ہی رکھیں اس سال، کی خیال ہے؟ وہ بھی نیڑے آ گئے ہیں، رجب دے رکھ رک لئیے ہیں، مولوی صاحب بڑی گارنٹیاں دے رہے ہیں۔ تو جس نے 6 روزے رکھے
اس کے چہرہ اس روز چمک رہا ہوگا جب میدان محشر میں ساری مخلوق کے چہرے بجھے ہوئے ہوں گے، وہ کلہ ہی چمک رہا ہوئے گا۔ اور جس نے 7 روزے رکھے اس کے جہنم کے 7 دروازے بند، جس نے 8 رکھے جہنم کے 8 دروازے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور جس نے 9 روزے رکھ لے، اوہ کیا ہوگا؟ کل میدان معاشر میں جب وہ بندہ 9 روزے رکھنے والا آئے گا تو دیکھنے والے کہیں گے کہ یہ تو کوئی اللہ کا نبی آ رہا ہے۔ لو جی، بیتی بھی نبی بننے لگ گئے ہیں۔ ان بیتیوں کو تھوڑی سی بھی شرم نہیں آتی کہ اللہ کی نبوت پہ درجے پر فائز ہونا کسی کے کمال، کسی کی عبادت پر نہیں ہے۔ یہ میرے اللہ کا خاص فضل ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ عبادت کے ذریعے کبھی کوئی نبی نہیں بنا۔ نبی بننے کے لیے میرے رب کا فضل چاہیے، اس کی خاص رحمت چاہیے۔ لیکن یہ بیتی کہتا ہے کہ 9 روزے رکھو تو میدان معاشر میں نبیوں کی طرح چمکتا ہوا آئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جس نے 10 روزے رکھ لیے، رمضان دے تو 29 یا 30 رکھنے نہ، ہر سال ہی رکھنے، الحمدللہ، اللہ قبول فرما لے۔ لیکن جس نے رجب کے 10 روزے رکھ لیے، اس نے ایسے جیسے 10 صدیاں اللہ کی عبادت کی، رات کو تہجد پڑھی اور دن کو روزے رکھے، اتنا ثواب۔ اور جس نے 20 روزے رکھ لیے، وہ دا ثواب تو پھر سمانا تو بھی آگاہ ہی نہ لنگ جائے۔ کہتے جس نے 20 روزے رکھے وہ کل قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام کے خیمے میں گھسنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ابراہیم صاحب اپنے خیمے میں جا رہے ہوں جنت میں، اور یہ 20 روزے رکھنے والا ابراہیم تو اگے لنگ کے خیمے چ وڑن کی کوشش کرے گا، لتر نہیں پہن گے ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کے خیمے ہی میں گھس جائے گا۔ واہ کمال ہے۔ ایتھے ایسا چون 2 بندے کھلا رہے ہون تے کسی دی ضرورت نہیں پیندی اچھی ساہ لین دی، اوتھے ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء دا خیمہ ہوئے اور یہ بیتی کھیر شیر کھا کے تو اوتھے وڑ جائے گا۔ اللہ کمال۔ اور جس نے 30 روزے رکھ لیے، جس نے 30 روزے رکھے تو وہ نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ اللہ کا دیدار کرے گا۔ یا اللہ رحم فرما دے۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا ثواب کن کا ہے؟ رجب کے روزوں کا۔ اس کے بعد ایک اور لمبی حدیث ہے، وہ اس سے بھی بڑھ گئی ہے کہ جس بندے نے 27 رجب کا 1 روزہ رکھا، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بچ جائیں۔ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ رکھیں، اللہ اجر دے گا انشاءاللہ۔ جینون چیز، خالص دیسی، آپ تو کی بھی آندے نے دیسی کیوں کھاؤ، باقی سارا چھاڑ دیو۔ دیسی تھوڑا کھا لو 1 چمچ، اور ڈالٹے کا پورا پیکٹ کھا لو پھر بھی برابر نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ بھی سوموار اور جمعرات کا روزہ سنت سمجھ کر رکھیں، رجب کے خاص سمجھ کر نہ رکھیں تو جائز ہے، رکھیں۔ 13، 14 اور 15، چاند کی 13، 14، 15 کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے روزہ رکھتے تھے۔ آپ بھی وہ رکھ لیں، اللہ اجر و ثواب دے گا۔ اور کتنا ثواب دے گا وہ اللہ کے نبی نے گن کے نہیں بتایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے ہی اجر و ثواب عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ وہ رکھیں۔ لیکن یہ جو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا تو اس کو 60 مہینوں 5 سال 1825 روزیاں دا ثواب ملے گا۔ 1825 کتنے سالوں کے روزے بن گئے اگر مہینے دے لائیے تھے۔ رمضان 1 سال میں 1 دفعہ آتا ہے تو یہ 1825 روزوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ دوسرا کہتا ہے کہ جس نے رجب میں جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 روزے رکھ لیے تو اس کو 700 سال 7 صدیاں عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک تو ایک ود کے مسالہ نہیں لاندے پہ، جڑا بعد چاہتا آتا تھوڑا جہا اور ودا ہی دیا، اپنے کولو ہی لانا کیڑی گل۔ تیسرے صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا اس کو 1000 سال کے روزوں کا ثواب،
1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 1000 حج کرنے کا ثواب، 1000 عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ لو جی گھر بیٹھے ہی سارا ہی سور گیا، تو پھر رجب جی محنت کر لو، اگاں جان دی لوڑ ہی کیڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یہ تھے رجب کے روزے جن کے بارے میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک فرمان بھی صحیح ثابت نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ آخری 9ویں صدی کے حفاظ کے امام، وہ فرماتے ہیں رجب کی فضیلت، رجب میں روزے رکھنے کی فضیلت کے بارے میں کوئی ایک حدیث، اسپیشلسٹ ہے نا حدیث کے، جیسے اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں ہوتے، ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، یہ آئی اسپیشلسٹ ہے، یہ کانوں کا اسپیشلسٹ ہے، تو حافظ ابن حجر حدیث کے اسپیشلسٹ ماہر ہیں، امام حدیث میں۔ وہ فرماتے ہیں تحقیق کرنے کے بعد کہ مولوی صاحب جنہیں مرضی جانچے دے لیں، رجب کی فضیلت اور رجب کے روزوں کی فضیلت میں کوئی ایک حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے بچ جائیں۔ اگر سنت سمجھ کے رکھنا ہے تو سوموار اور جمعرات کا رکھیں، یا 13، 14 اور 15 کا رکھ لیں، اس کے علاوہ کوئی روزہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔